رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا عليم يا عليم يا عليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بہت معذرت، دراصل لیکچر اس لیے بھیجا نہیں جا رہا تھا کیونکہ کچھ بہنوں کا بک کا بڑا مسئلہ تھا کہ ہمیں تو اسے سمجھ نہیں آتی، ہمیں بک لینی ہے، لیکن دیکھیں بکس جو ہیں آپ خود منگوائیں، کیونکہ میں نے بھی آرڈر ہی کی تھی، کیونکہ میں گاؤں میں رہتی ہوں، اگر یہاں سے ملتی ہوتی تو میں بلا جھجھک آپ لوگوں کو بھجوا دیتی۔ تو آپ لوگوں کے پاس جو بھی کوئی مکتبہ ہے پاس تو آپ ان سے پتہ کیجئے، ورنہ آن لائن آرڈر کر دیجئے، آپ تک آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میں نے بھی ایسے ہی منگوائی ہے۔ اور کچھ آپ کو پتہ ہے سردیوں کی وجہ سے نیٹ ورک بھی کافی ایشو کر رہا تھا، ویڈیو جو ہے وہ سینڈ نہیں ہوتی، یعنی لانگ ویڈیو جو ہے وہ بالکل سینڈ نہیں ہوتی۔ تو آج آپ لوگوں کو تھوڑا پڑھاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کی ویڈیو بھی ایزیلی سینڈ ہو جائے۔ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہمارا دوسرا یونٹ ہے، الواحدۃ الثانیہ، الاسرہ یعنی دوسرا یونٹ، ٹھیک ہے۔ الاسرہ کہتے ہیں فیملی کو، یعنی خاندان کو۔ دیکھیں جی، الواحدہ تو واحدہ کا مطلب ہوتا ہے، یعنی الواحدہ تو کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور اسرہ کا مطلب ہوتا ہے فیملی، الدرس یعنی سبق، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں الحوار الاول، الحوار الاول، حوار کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا مکالمہ، گفتگو، اول یعنی پہلا، انظر واستمع وعید یعنی دیکھیے، غور سے سنیے اور دہرائیے۔ علی، السلام علیکم۔ عمار، وعلیکم السلام۔ علی، ہذہ صورت عسرتی، کیا کہہ رہا ہے علی؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ہذہ یہ صورت، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مؤنث کے ساتھ ہذہ استعمال ہوتا ہے، اور گولتا جس کے آخر پہ آ جائے وہ مؤنث ہوتا ہے، سوائے آدمیوں کے ناموں کے، جیسے طلحہ، اس کے اینڈ پہ بھی ہے، حذیفہ ہو گیا، تو آپ نے اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ اس کے اینڈ پہ گولتا ہے تو چلیں بھائی یہ بھی مؤنث ہو گیا، نہیں، آدمیوں کے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے حقیقی مذکر ہے نا، وہ تو آدمیوں کے نام ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کا نام ہے، اور جیسے مریم ہے، اب اس کے اینڈ پہ گولتا نہیں ہے لیکن یہ مؤنث ہے کیونکہ یہ عورت کا نام ہے، تو اسی طرح اگر بے شک وہ مردوں کے نام ہو اور اگر آخر پہ گولتا آتی ہے پھر بھی وہ مذکر ہی رہیں گے، مؤنث نہیں ہوں گے۔ دیکھیے جی، ہاتھ ہی یہ صورت تصویر اسرتی میری فیملی کی، یعنی میرے خاندان کی۔ عمار، ماشاء اللہ، وہ عمار کیا کہہ رہا ہے؟ ماشاء اللہ۔ من ہاتا، یہ کون ہے؟ علی کیا کہہ رہا ہے؟ ہاتا والدی، یہ میرے والد ہے۔ ویسے والد ہوتا ہے، والد انہیں ہوتا ہے، لیکن یا ضمیر جو ہے یہ میری کے لیے، میرا میری میری، میرا میری میرے کے لیے استعمال ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ والدی عدنان، یہ میرے والد عدنان ہیں۔ وہوا مہندس، مہندس کا مطلب ہوتا ہے انجینئر۔ وہوا، اور وہ مہندس یا مہندس وہ کیا ہے؟ اور وہ انجینئر ہے۔ عمار، ومن ہاتہ، علی، ہاتہ والدتی سعیدہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نے پھر عمار نے پوچھا کہ اب یہ کون ہے، اور دیکھیں امی کا پوچھ رہے تھے تو انہوں نے ہادی استعمال کیا، ہم نے بھی امی، اس کی امی کا بتانا ہے تو ہم نے بھی ہادی استعمال کرنا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہادی والدتی سعیدہ، یعنی یہ میری والدہ سعیدہ ہیں۔ وَهِيَ طبیبہ، اور وہ کیا ہے؟ طبیبہ ہے، یعنی ڈاکٹر ہیں۔ عمار پھر سے پوچھ رہے ہیں ومن ہذا، اور یہ کون ہے؟ علی کہہ رہا ہے ہذا اخی عیسیٰ وہو طالب، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ میرا بھائی عیسیٰ ہے اور وہ طالب علم ہے۔ عمار کہہ رہا ہے ومن ہاتہ، علی کہہ رہا ہے ہاتہ اختی عبلہ وہی معلمہ، علی کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بہن عبلہ ہے اور وہ کیا ہے؟ معلمہ ہے۔ وہذا جدی وہذہ جدتی، وہذا جدی، جدی کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے دادا ہیں، اور یہ ہذا دیکھیں جدن، ویسے دادا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جدی یا ضمیر رہی تو میرا ہو گیا، یعنی میرے دادا ہیں۔ وہذہ جدتی، تا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مؤنث ہے، جدتی، اور یہ میری دادی ہیں۔ عمار، ماشاء اللہ۔ اب دیکھیں یہ دادا بنا ہوا ہے نا، دیکھیں جد، جدتن، جدن بھی کہہ سکتی ہیں، جدتن، سعیدہ، عدنان۔ اب اخن اور اختن، عیسیٰ، علی، اور اختن یعنی ان کی بہن ہے، یہ دونوں بھائی ہیں، عیسیٰ اور علی، اور ان کی بہن کون ہے؟ عبلہ ہے۔ تو آپ نے یہ الفاظوں کو جو ہے یاد کرنا ہے، جیسے طبیبہ،
یعنی اس کا مطلب ڈاکٹر ہوتا ہے، اور والدتی یہاں پھر ہو گیا جیسے سورتن اسرتی، اخی جدن جدتی جدی. یہ آپ یاد کریں گے تبھی آپ لوگوں کے پاس وکیبلری کا ذخیرہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا زبانی. اب نیکسٹ دیکھیں جی، المفردات العرض انظر واستمع وعید. اب وہ چیزوں کے نام بتا رہے ہیں اور انہوں نے بنائی بھی ہوئی ہیں. سورتن تصویر، اسرتن فیملی، جدن دادا جدتن دادی. معلمہ یعنی معلمہ استانی، اور طالب طالب علم، والدہ والدہ والدہ. اب اس کو والدتن کہہ سکتے ہیں لیکن والدہ زیادہ ہوتا ہے فصیح عربی کے لحاظ سے، تو والدہ والدہ ہاں کی آواز دے رہی ہوں. ٹھیک ہے، والدہ. تو یہ کیا بن گیا، یعنی امی، اور والد یعنی ابو. اب آپ نے ملانا ہے اس کو. تدریب سل بین الکلمۃ والصورۃ المناسبہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ملائیے، یعنی کلمے جو ہے ان کو مناسب تصویر کے ساتھ ملائیے. جیسے جدتن دیکھ لیجئے دادی کہاں بنی ہے، دادی کو دادی کے ساتھ ملا دیجئے، جدن کو دادا جی کے ساتھ ملا دیجئے. تو یہ کام آپ نے خود کرنا ہے. نیکسٹ دیکھیں جی، الحوار الثانی یعنی دوسرا سبق ہے. ٹھیک ہے، مکالمہ ہے. انظر واستمع وعید. عمر هل هذه شجرہ. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، حل کیا یہ، ہاتھی یہ، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے، شجرہ درخت ہے، کیا یہ درخت ہے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، شجرۃن، تو اس وجہ سے ہاذی استعمال ہوا. عثمان کیا کہہ رہے ہیں، نعم ہذی اسرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں، عثمان کہہ رہے ہیں جی ہاں، ہذی یہ اسرۃ یعنی فیملی ہے، خاندان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ درخت ہے، کیا یہ درخت ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں یہ ایک درخت ہے. یہ شجرہ ہے، یعنی شجرہ جو جیسے کہ کہتے ہیں نا شجرہ نسب، شجرہ نسب وہ والا. اور شجرۃ ویسے درخت کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہاں پہ درخت بنایا ہوا، آپ اس کو شجرہ نسب بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن جب آپ کے ایگزام ہوں گے تو اس میں آپ شجرہ نسب ہی کیجیے گا. ٹھیک ہے، شجرۃ درخت کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں شجرۃ جو ہے شجرہ نسب کے لیے آیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں یہ فیملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. عمر کیا کہہ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عثمان ھذا والدہ عبداللہ. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے، کن کے، ہو ضمیر کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس کا، اس کی، اس کے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے یعنی کس کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. عربی کی یہ خاصیت ہے، بلکہ سب زبانوں کی ہے، کہ اگر ایک بار نام لے دیا جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد ضمیر استعمال کی جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی ایسا ہے. اب پیچھے ہمیں پتہ چل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اب ہم نے وہ کیا کر رہے ہیں کہ ضمیر ہی لگا رہے ہیں، یعنی ضمیر جو ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہاتھ والدہ عبداللہ. یہ ان کے والد عبداللہ ہیں، کن کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. عمر کیا کہہ رہا ہے، وَهَذِهِ وَالِدَتُهُ آمینہ، اور یہ ان کی والدہ آمینہ ہیں. عثمان کیا کہہ رہا ہے، وَهَذَا جَدُّهُ عبد المطلب، اور یہ ان کے دادا عبد المطلب ہیں. عمر کیا کہہ رہے ہیں، وَهَذَا عَمُّهُ العباس. وہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ ان کے چچا عباس ہیں. عثمان کہہ رہے ہیں، وَهَذَا عَمُّهُ حمزہ، یعنی اور یہ ان کے چچا حمزہ ہیں. عمر کہہ رہے ہیں، وَهَذَا عَمُّهُ ابو طالب، اور یہ ان کے چچا ابو طالب ہیں. عثمان کیا کہہ رہے ہیں، وَهَذِهِ عَمَّتُهُ صفیہ. صفیہ جو تھی آپ کو پتہ ہے صفیہ، عربی میں تو اس کی پروناؤنسیشن یوں ہوتی ہے، ویسے اردو میں ہم کہتے ہیں صفیہ، تو اس کی پروناؤنسیشن آپ نے کریکٹ ہی کرنی ہے عربی میں صفیہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ ان کی پھوپھی تھی. ٹھیک ہے، یعنی پھوپھو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ ان کی پھوپھو صفیہ ہیں. عمر وَهَذَا ابْنُهُ الْقَاسِمُ، اور یہ ان کے بیٹے قاسم ہیں. عثمان کیا کہہ رہا ہے، وَهَذَا ابْنُهُ عبداللہ، اور یہ ان کے بیٹے عبداللہ ہیں. عمر کیا کہہ رہے ہیں، وَهَذَا ابْنُهُ ابراہیم، اور یہ ان کے بیٹے ابراہیم ہیں. عثمان کہہ رہے ہیں، وَهَذِهِ ابْنَتُهُ فاطمہ، اور یہ ان کی بیٹی فاطمہ ہے. بنتن ویسے ہوتا ہے لڑکی، لیکن ہو ضمیر آئی تو ان کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ. عمر کہہ رہا ہے، وَهَذِهِ ابْنَتُهُ رقیہ، اور یہ ان کی بیٹی رقیہ ہے. عثمان کہہ رہا ہے، وَهَذِهِ ابْنَتُهُ زینب، اور یہ ان کی بیٹی زینب ہے. عمر کہہ رہا ہے، وَهَذِهِ ابْنَتُهُ کلثوم،
ام کلثوم یعنی یہ، اور یہ ان کی بیٹی ام کلثوم ہے، عربی میں اس کو کہیں گے ام کلثوم، اور ویسے ام کلثوم ہم اردو میں کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں بھی دیا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ایک طرف بیٹوں کا نام ہے، بیٹیوں کا نام ہے، اور عبد المطلب ان کے چچا سوری دادا کا نام ہے، پھر وہاں سے آگے یعنی جیسے جیسے ان کے بیٹے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ان کی جو ہے والدہ ہیں، چچا اور چچوں کا ذکر ہے، تو یہ سینٹر والے دادا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی چچا ہے، یہ بھی چچا ہے، اور عباس بھی، صفیہ پھپھو ہیں، اور عبداللہ یہ ان کے والد ہیں، اور آمنہ والدہ ہے۔ آگے دیکھیں جی، المفردات العرض انظر واستمع وعید، شجرہ، شجرتن، دیکھیں انہوں نے درخت دکھایا ہے نا، یعنی درخت کی حیثیت یہ رکھتا ہے، یعنی ایک درخت ہے، یعنی شجرہ نسب، ٹھیک ہے۔ عدنان، عدنان کا مطلب عدنان ہی ہوتا ہے، ام کا مطلب ہوتا ہے چچا، اور امتن کا مطلب ہوتا ہے چچی، سوری پھوپھی۔ ابن لڑکا، ابنتن لڑکی، ابنتن، ابن لڑکا ہوتا ہے، ابنتن لڑکی ہوتا ہے، بنتن بھی لڑکی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ولدن بھی لڑکا ہوتا ہے، لیکن یہاں جو میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ آگے جا کے آپ لوگوں کو کافی لفظوں سے کیا پالا پڑے گا نا، تو پھر اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ ہم نے وہاں ابن پڑھا تھا یا ابنتن پڑھا تھا، یہاں بنتن آیا یا ولدن آیا، تو اس کا کیوں ایسے ہو گیا۔ پھر آپ کو بتائیں ایک لفظ کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، اسی طرح عربی تو پھر بہت فصیح زبان ہے۔ اب دیکھیں اس کو بھی آپ نے ملانا ہے، بین الکلمات و صورت المناسبہ، ام کو ام کے ساتھ ملائے گا، امتن کو امتن کے ساتھ، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، اس کو اچھے سے کیجیے گا، اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ آج ہم 2 ہی اسباق کریں گے انشاءاللہ تعالی، باقی ہم کل کریں گے باذن اللہ تعالی، اور اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، یعنی امن کس کو کہتے ہیں، امتن کس کو کہتے ہیں، جدن کس کو کہتے ہیں، شجرہ کس کو کہتے ہیں، سورہ کس کو کہتے ہیں، معلمہ کس کو کہتے ہیں، طبیبہ کس کو کہتے ہیں، سارا آپ نے یاد کرنا ہے زبانی، اور پھر کسی کو سنائیے گا بھی، اور پھر آپ نے ہوم ورک بھی کرنا ہے۔ اس کا ہوم ورک یعنی یہ تو سارے لکھنے والا ہے، تو آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، اور ایسے کریے گا پہلے اچھے سے یاد کر لیجیے گا اور پھر لکھیے گا، اور نام آپ کوئی بھی رکھ سکتی ہے، نام کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، عمر عثمان کی جگہ آپ کوئی اور بھی نام لے سکتی ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو بہت معذرت۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔